نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقابلے کی مختلف تدبیریں یعنی مقابلے کی الگ الگ چالیں۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر اطمینان سے بیٹھ گئے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی، یعنی ہمیں کمپلیٹ اس کا حل نکالنا ہوگا، ایسے کام نہیں چلے گا، مسلمان تو پھیلتے جا رہے ہیں، کچھ تو کرنا ہوگا۔ اور غور و فکر اور آپس کے مشورے سے کئی تدبیریں طے کی، یعنی کئی باتیں سوچی۔ اس کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جائے، یعنی روک دیا جائے، یہ جو بار بار اسلامی دعوت دے رہے ہیں اس کو کس طرح روکا جائے۔ اور یہ الگ الگ چالیں تھیں۔ پہلی چال انہوں نے کیا چلی؟ ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا، یہ ان کی پہلی چال تھی کہ ہنسی بنائیں گے، مذاق اڑائیں گے تو لوگ اپنے آپ ہی کیا کریں گے، اس کو چھوڑیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے اس پر جادو کر دیا گیا، یہ شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑنتیا ہے، بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں کہتے۔ جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، ایسے غصے سے دیکھتے جیسے ابھی کھا جائیں گے، اور حقارت امیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس تو زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہے جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر ان پر ہی احسان کیا ہے، یعنی ایسی ایسی باتیں اب قرآن میں آتی ہے نا یہ آیتیں کہ اچھا یہی ہے جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، ہم پر تو اللہ نے کیا ہی نہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ یوں کھینچا، یعنی قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے یوں بتائی، مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی لوگ گمراہ ہیں۔ کون سی ہے یہ؟ سورہ مطففین میں آتی ہے یہ والی آیت کہ یہ انہی سے، کیونکہ مذاق بناتے تھے تب یہ آیت آئی کہ دیکھو منافق یہ مشرکین مکہ ایسے کہتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا بھی کیا ہے، اگر آپ نیچرل لیں تو ہنسی اڑانے سے ہوتا کیا ہے، ڈی موٹیویشن ہوتا ہے، کہ اگر کوئی ہمارا نیچر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم پر ہنسی اڑائے نا ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ہم اندر ہی اندر پریشان سے ہو جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، یہی کام ہوتا ہے۔ اس لیے وہ انہوں نے یہ چال چلی کہ جو بھی کام کریں گے نا ہم جو بھی یہ کریں گے ہم ہنسی اڑائیں گے۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق ٹھیٹے اور تانا زنی کو اتنی کثرت سے کیا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہو گئی، یعنی اتنا مذاق بناتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، یعنی آپ کی طبیعت پر بھی اثر پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت آئی کہ مجھے پتا ہے ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی، یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یعنی نبی نے اس کا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو علاج بتایا، اگر یہ مذاق کریں تو تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے اور اس کی عبادت زیادہ کرنی ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کے کام کے لیے نکلیں، آپ کلاس شروع کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اور اس میں لوگ ہنسی بنا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، کثرت سے تسبیح کرنی ہے، بس یہی اس کا حل ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی تسلی دی گئی سورہ ہجر میں، ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، یعنی ہم مذاق اڑانے والوں سے کافی ہیں، یعنی ہم آپ کو کافی ہیں، آپ پریشان مت ہو۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، یعنی یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ انہی کے اوپر عذاب بن کے ٹوٹ پڑے گی۔ تو پھر فرمایا سورہ ہجر میں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے مذاق نے گھیر لیا۔
لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روکنا، یہ دوسرا طریقہ تھا. پہلا طریقہ کیا تھا؟ مذاق اڑانا. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے روکنا. انہوں نے طے کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت اور تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع نہ ملے. مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی اور ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا. چنانچہ ان کے مجموعہ عام میں یعنی ان کی محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا. پہلا موقع جو ان کی مجلس میں ملا یعنی مشرکین کی مجلس میں، وہ کب ملا؟ نبوت کے 5ویں برس 5ویں سال رمضان کے مہینے میں. اس موقع میں آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی. کس کی؟ سورہ نجم. یعنی جو پہلی بار ان کے سامنے کھڑے ہو کے تبلیغ کری تو تبلیغ میں کیا پڑھا؟ سورہ نجم. معاملہ اس قدر سخت تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو اور اس کے اترنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے. نعوذ باللہ. یعنی جب تہجد میں قرآن پڑھا جاتا تو اب آپ یہ سوچیں کہ آج تو حالات ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، کوئی نہیں روکتا، آپ کچھ بھی کریں کوئی کسی بھی طرح نہیں روکتا. اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن سنائیں، زیادہ سے زیادہ، اور قرآن کے لیے اپنی قرأت اچھی کریں. کسی کو اگر آپ قرأت سنائیں گے نا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور نان مسلمس کو زیادہ ہوتا ہے اس کا اثر. ہم پر وہ کیفیت نہیں آتی لیکن ان پر الگ کیفیت ہوتی ہے. تو اپنی قرأت اچھی کریں اور قرآن ان کو پڑھ کر سنائیں، اور نبی نے ہر موقع پر قرآن پڑھ کر سنایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل میں اپنی نمازوں میں نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ ہی بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ. تب آئی یہ آیت ہے نا. اور ہم آ تو گئی، ہم تفسیر بھی کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، لیکن کس موقع پر آئی؟ جب انہوں نے حد پار کر دی، ہر طریقے سے مذاق بنائے، تیز تیز آواز میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تب اللہ نے کیا کہا؟ دھیمی آواز سے پڑھو. اس تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں دارالسکندر اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. یہ سب قصے سیکھ کر آیا اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سکیں، کیونکہ یہ سب نئے تھے نا. اب آپ دیکھیں کہ ناول میں بھی پہلے لیڈیزوں میں کتنا کریز تھا نا ناول کا. نیا ناول آ جائے کوئی اور سامنے ہاتھ میں آ جائے، اردو میں جو آتے تھے تو وہ کیا، اور اس میں کیا تھا، لوگ کہانی قصے سننے میں انٹرسٹڈ رہتے تھے عرب کے لوگ. تو اس لیے اس نے ایسی چال چلی، کیسی کہ باہر گیا، نئی نئی قصے کہانیاں سن کر آیا اور لوگوں کو لگا کہ نہیں یہ تو کچھ نیا ہے، اور لوگ قرآن چھوڑ دیتے تھے اور اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ اور نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی وہ ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے، یعنی کیسے اچھی ہو سکتی ہے، میری بات زیادہ اچھی ہے، میری بات سنو. اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی. ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی. جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے. اب یہ دیکھو یہ چال چلی. اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ قرآن چھوڑ کر اگر ہم میوزک سنیں گے اور یہ ہمیں سکون اور شانتی دے گا، اس کا مطلب ہم فحش اور بے حیائی کے کاموں میں پڑ رہے ہیں. میوزک نہیں سننا چاہیے، بالکل بھی میوزک نہیں سننا چاہیے. اور یہ کام نہ پہلے لونڈیاں کیا کرتی تھی، باندیاں کیا کرتی تھی، اور آزاد عورت تو اسے بہت برا سمجھتی تھی اور اس کے لیے خاص طور سے ایک الگ شبد بھی بولا جاتا تھا. جو گانے بجانے والی ہوتی تھی نا اس کو الگ سے بولا جاتا تھا، جیسے بہت گندا، لونڈیوں سے ہی ملتا جلتا ہوتا تھا وہ لفظ. ابھی تفسیر میں بھی آئے گا قرآن کی آپ کو. اب یہ دیکھو، قرآن نہ سننا، قرأت نہ سننا، اور اس کے خلاف گانے سننا. کس کی چال میں آ رہے ہم؟ نضر بن حارث کی، جو اس نے چلی تھی. یہی تو کیا تھا اس نے، قرآن سے ہٹاؤ گانوں میں لگا دو انہیں. اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی، سورہ
سورہ لقمان میں، ہاں لقمان آئے گی نا آپ کی، اسی میں ہے یہ۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس سے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ گانے سننے والے کے لیے بھی، سنانے والے کے لیے بھی، اور گانوں کو پھیلانے والے کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اور تو پہلا مقابلہ کیا کیا انہوں نے؟ ہنسی اڑائی۔ دوسرا، لوگوں سے آپ کی باتوں کو سننے سے روکا، یعنی لوگوں کو روکا آپ کی باتیں سننے سے۔ اب تیسرا، شکوک اور شبہات پیدا کرنا، اور یعنی شک، شبہات، شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، یعنی بہت تیزی سے لگ گئے اس کام میں کہ کس طرح روکیں مسلمانوں کو، اور بڑا تفنن اختیار کیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہیں، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں، یعنی یہ بھی کہ رات کو تو سپنے میں دیکھیں گے اور دن میں تلاوت کرتے ہیں ہمارے سامنے، یہ بھی کام کیا۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا، کبھی کہتے انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گڑھ لیا ہے، یعنی سب مل جل کر گڑھتے ہیں، یعنی آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ قرآن جو ہے گڑھتے ہیں اور ہمیں آ کر وہ سنا دیتے ہیں۔ کبھی کہتے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اور اب یہ ان پر صبح اور شام تلاوت بھی کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح کا قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن اور شیطان اترتے ہیں، مطلب ایسے کہتے جیسے کاہنوں پر جن آتے ہیں نا، شیطان آتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ پہلے کیا کرتے تھے، جتنے بھی جن ہوتے تھے آسمانی دنیا سے کوئی بھی بات اچک لیتے تھے الٹی سیدھی سی، اور پھر آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے اور کاہن پھیلا دیتے تھے، اور وہ کاہن کون بن جاتا تھا؟ خدا بن جاتا تھا۔ ویسے ہی نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کاہن کے پاس آتے تھے ایسے ہی ان کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں، یعنی تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ شورا، میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہگار ہوتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم میں مجھ میں کوئی کبھی جھوٹ نہیں بولتے دیکھا، نہ کبھی جھوٹ بولتے تم نے سنا، اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ یہی ہوتا ہے نا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم جھوٹے ہوں گے، بدکاریاں پھیلائیں گے، گناہ میں لت پت ہوں گے، تو سب سے زیادہ جن اور شیطان ہوں گے نا، وہ ہمارے اوپر ہی آئیں گے۔ پاک صاف لوگوں کے اوپر وہ نہیں آتے، کمزور لوگوں کے اوپر آتے ہیں، چاہے وہ اخلاق میں کمزور ہو، چاہے وہ کیسے بھی کمزور ہو۔ جن بھی انہی لوگوں کے اوپر آتے ہیں جو کمزور ہو۔ کبھی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا جس کے اثر سے وہ عجیب اور غریب قسم کے معانی اور مطلب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، یعنی ان کو تو جنون ہے، عجیب عجیب باتیں سن کر اور اچھے اچھے لفظوں میں اسے ہمیں بتا دیتے ہیں۔ یہ بھی باتیں کرتے تھے، جیسے شعرا اپنے اشعار، جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے اشعار ڈھلا کر کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے، یعنی جیسے شاعر اپنی اچھی اچھی شاعری سناتے ہیں ایسی وہ شاعر ہیں اور اچھی اچھی ہمیں شاعری سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی، سورہ شورا کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں ہیں۔ کون؟ شورا، بہکے رہتے ہیں نا، انہیں ہوش ہی نہیں رہتا، دماغ سے نہیں سوچتے، پتہ نہیں کسی الگ ہی دنیا میں رہتے ہیں، جو کہ بیکار کی شاعری کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن شاعری جو اچھی ہوتی ہے نا، اچھی شاعری جو ہے وہ بہکے ہوئے لوگ نہیں کرتے، وہ تو سمجھدار لوگ کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال، جیسے حضرت عائشہ کتنی زبردست شاعری کرتی تھی۔ اب اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ بہکی بھی تو نہیں تھی، لیکن وہ اچھی شاعری کرا کرتی تھی، کلام میں جس میں صرف قرآن ہوتا تھا اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی تھیں۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیت میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں،
اپنی تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں. کون؟ ہمارے نبی. ہر بات میں سیدھے ہیں، یعنی بہکے ہوئے نہیں ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں. ان کو کسی معاملے میں بہکا ہوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھرتے، بلکہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے، یعنی ایک خاص سبجیکٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ وہی باتیں کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں. لہٰذا آپ کو شعر اور شاعری سے کیا نسبت، اور شعر اور شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ یعنی آپ کا تو تعلق ہی نہیں ہے شعر و شاعری سے. اور اس کے بارے میں نا حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں کہ نبی نے کبھی بھی شعر و شاعری نہیں کی، کبھی بھی. اور اگر کرنے کی کوشش بھی کی نا تو نبی سے تک بندی بھی نہیں ہوئی اس کی، تو وہ حضرت عائشہ درست کرتی تھی. ان کا اگلا تھا بحث اور کٹ حجتی، یعنی اب بحث بھی کرتے تھے. ایک اور نئی چال، بحث اور کٹ حجتی. مشرکین نے تین باتوں پر بہت اچنبھا تھا، یعنی مشرکین کو تین باتوں پر بہت اچنبھا تھا، حیرانی تھی. اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں. ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا موت کے بعد اٹھنا. یعنی یہ تین باتیں ان کو بہت بری لگتی تھیں کہ اس کے بارے میں تو ہمیں سننا بھی نہیں ہے، آپ بولو بھی نہیں اس کے بارے میں. تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھا اور عقل کی کمی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، یعنی عقل کی کمی تھی. وہ یہ کہتے کہ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمیں پچھلے باپ دادا میں زندہ بھی کیا جائے گا، یعنی ہمیں اور ہمارے باپ داداؤں کو زندہ بھی کیا جائے گا. ذالک رجعٌ بعید، یہ تو واپسی ہے، یہ تو بہت عقل سے دور کی بات ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے، یعنی یہ بھی سورہ سبا میں وہ یہ کہتے، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ مطلب چورا چورا ہو جاؤ گے، تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہا ہے یا پاگل ہے. نعوذ باللہ. یعنی جب نبی کہتے تھے نا مر کر زندہ ہوں گے، تو اس کے جواب میں یہ کہتے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے ام عمر، یہ تو خرافاتیں ہیں. یعنی اس کو کیا بتا دیا؟ خرافات. اللہ نے ان باتوں کے کئی طرح کے جواب دیے. جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے. اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بدکاری اور اپنی برائی و بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے. اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر اور بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے نا. یہی ہوا نا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ ظالم اور بد کردار تو مظلوم اور محسن اور پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا. اگر ہم سوچیں تو یہی ہوا نا. یعنی بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظلم کرتے ہیں، سزا بھی نہیں ملتی، مر جاتے ہیں. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی پوری زندگی نیکی کے کاموں میں بتا دیتے ہیں، کوئی اجر نہیں ملتا اور مر جاتے ہیں. اگر ایسا دن نہ ہو جس میں دونوں کو بدلہ دیا جائے تو پھر کیا ہوا؟ دونوں برابر ہی ہوئے نا. یہی ہوا نا برابر. پھر کیا فائدہ؟ پھر اگر آخرت بھی نہیں ہوئی اور سب کو ملا نہیں تو پھر سب تو یہی، بلکہ زیادہ فائدہ مند میں ظالم ٹھہرا. لوٹ مار کی، ڈکیتی ڈالی، عیش کی زندگی جی، اور وہاں اور بعد میں بھی کچھ نہیں ملا، وہ تو پھر اس کے تو مزے ہو گئے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو زندہ ہونا ہے اور اجر اور بدلہ ملنا ہے. پھر کوئی نیکی نہیں کرے گا، پھر تو دنیا میں یہی ہوگا نا، خوف ہی، ہاں ہر جگہ یہی رہے گا. حالانکہ یہ بات قطعاً نامعمولی ہے. عدل اور انصاف سے اگر کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری میں اور ظلم اور فساد میں بنائے رکھے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کریں گے, اندھیر نگری میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی مسلمان مجرم جیسے نہیں ہو سکتے قیامت کے دن. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو اور بد کرداروں جیسا قرار دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کے جیسا مرنا برابر ہوگا؟ یعنی جینا مرنا برابر ہوگا. بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت میں فرمایا جہاں تک عقلی یا ذہنی کا معاملہ ہے تو اللہ نے ان کی یوں تردید فرمائی ہے, یعنی ان کو یوں رد کیا ہے. کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ یعنی آسمان زیادہ مشکل تھا سوچو پیدا کرنا, یا تم زیادہ مشکل تھے؟ ظاہر ہے نا آسمان میں کتنا کچھ ہے اور انسان تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے, تو زیادہ مشکل کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے وہ تھکا بھی نہیں اور اس پر بھی وہ قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں, یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر فرمایا تم پہلی بار پیدائش کو تو جانتے ہی ہو, پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی تم پتا ہے نا کہ تم پہلی بار کیسے پیدا ہوئے, پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے. ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر ہی رہیں گے. اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں سے ہے کہ کس کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, اگر ہم دوسری بار کوئی کام کرتے ہیں تو وہ پہلی بار کی نسبت آسان ہوتا ہے. اگر کھانا بناتے ہیں پہلی بار تو مشکل ہوتا ہے, دوسری بار آسان ہوتا ہے. کچھ بھی کام کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پوچھا اس آسمان اور زمین اور درخت اور پودے اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں شک کا شکار ہیں. التباس مطلب شک کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر مشرکین کے سوال جواب دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, یہاں پر جتنے بھی قرآن میں ہیں یہ مشرکین کے سوال جواب ہے. جہاں تک دوسری بات ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا, امانت دار, نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے, مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کے بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کرتے تھے. یعنی نبی کو سچا مانتے تھے, نبی ان میں ایک عمر رہے, سب بات سمجھتے تھے, لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ شبہات, شک اور شبہات. تو اس سے کیا پتا چلا کہ شک اور شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے. اپنے آپ کو کے اندر سے جتنا بھی شک ہے نا دین کے معاملے میں خاص طور سے وہ نکالنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑ گئی. دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک زمین پر نہیں اترا, پہلی بار اترا ہے. جب وہ نیچے اتر کر آیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کے رب نے آپ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کو بادشاہ بنا کر نبوت عطا کرے یا اپنا بندہ بنا کر رسالت ادا کرے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد اپنے رب کے معاملے میں تواضع اختیار کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ مجھے بندہ بنا کر رسالت عطا کر. یعنی اس کا نتیجہ تھا کہ نبی اتنی باتیں لوگوں کی سن رہے تھے, ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نبی چاہتے تو وہ نبی بن سکتے تھے, لیکن بادشاہ ہوتے, سب کچھ ہوتا, لوگ مانتے بھی, لیکن اللہ نبی نے کیا کہا نہیں, مجھے رسالت عطا کر اور مجھے تیرا بندہ بننا ہے, مجھے بادشاہ نہیں بننا. ہمارے سامنے بھی زندگی میں بہت سی چوائس آئیں گی کہ ہمیں آخرت چوز کرنی ہے یا دنیا. جس نے آخرت کو چوز کر لیا وہ کامیاب رہا, اور جس نے دنیا کو چوز کرا وہ دنیا تو مل گئی, آخرت برباد. لیکن جس کا جو مین مقصد ہے وہ آخرت کی طرف رہا, ٹارگیٹ مشن, تو اس کو تو دونوں چیزیں مل گئی, دنیا بھی اور آخرت بھی. اور دنیا کیسے ملے گی؟ جیسے کہ ہم گارڈن میں
پیڑ پودے اگاتے ہیں لیکن گھاس اگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو دنیا گھاس کی طرح مل جائے گی۔ محنت کس کے لیے کرنی ہے؟ پیڑ پودے کے لیے، آخرت کے لیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔